ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ نعت خوانی کر رہے ہیں، زیادہ لے لیا، چلو حضور کی ثنا خوانی تھی تو میں اب زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، بس ایک شعر ہے کہ ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، بغل میں بجلیاں لے کر میرا سال میں ملتمس استاذ العلماء خطیب نکتہ دان عالم نبیل فاضل جلیل عالم بامل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض رسول الحسنی صاحب اپنے خطاب دے نال روحانی علمی خطاب دے نال ساڑھے قلوب و اذہان منور فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، سارے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واللہ کے بطل المتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ ازواجہ الطاہرات الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین معہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرقن، خذ یدی بسہل لنا اشکالنا، سناگو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر کرے شکوے تیرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں،
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سبحان اللہ۔ دو نین وپاری دو نین صداگر تے دو نینا پائیاں ہٹیاں، نین نینا نو زخمی کر دے تے نین کریندے پٹیاں، نین نینا نال سودے کر دے تے نین بھریندے چٹیاں، یار فرید دو نین ہو جاون تے اسی ہور کی کردیاں کھٹیاں۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا، سرکار کی ذات پر ہدیہ درود و سلام، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے آج آقا رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت میں حسین ترین محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کے اور ان کے صدقے ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ عرب کی دھرتی ہے اور مکے کا شہر، محلہ کشاشہ، جناب حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت آمنہ کی گود، ربیع الاول کا مہینہ، اس کی 12 تاریخ، سوموار کا دن، صبح صادق 4:20 پر میرے اور آپ کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تھوڑی دیر اگر آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ 4:20 پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات ارضی و سمائی میں قدم رکھا۔ سرکار کا قدم کوئی معمولی قدم نہیں تھا، یہ وہ بابرکت شخصیت تھی کہ جس کے اعلان کے لیے جناب آدم، جناب ابراہیم، جناب نوح، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی یہ نبی الانبیاء اور سید المرسلین ہیں، یہ رسولوں کے سردار ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، صبح صادق، رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے۔ یہ حضور کی ولادت کے وقت یعنی 4:20 پر رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے۔ جب رات جا رہی ہوتی ہے اور دن آ رہا ہوتا ہے تو دوسرے لفظوں میں اندھیرا جا رہا ہوتا ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ڈاکو، لٹیرے، چور وہ چھپ جاتے ہیں۔ ہر سادہ لو انسان باہر نکل کر اپنے کاروبار میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ ہر چیز کو دن میں امن نصیب ہوتا ہے۔ سرکار کے آنا یہ وقت اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ سرکار کی آمد سے کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، نور و ایمان کے اجالے چمکیں گے۔
اللہ اکبر۔ سرکار کے آنے سے یہی ہوا کہ سرکار نے صرف دنیا کو روشن نہیں بلکہ دلوں کے اندھیروں کو نکال کر نور اور ایمان، علم و عرفان کے چراغ روشن کیے۔ چراغ کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ نے جو چراغ جلائے ہیں وہ قیامت تک جلیں گے، ان کی روشنی قیامت تک پھیلتی چلی جائے گی۔ میں نے جو قرآن کا حصہ پڑھا ہے نا، والذین معہو، معہو کا معنی ہوتا ہے رفاقت، سنگت و صحبت۔ جن خوش نصیبوں کو سرکار کی سنگت و صحبت، رفاقت و معیت حاصل ہے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن آیت میں تذکرہ حضور کی اہل بیت اور حضور کے اصحاب کا ہے۔ اہل بیت اور اصحاب سے ہٹ کر اگر راہ زمین کے ایک ذرے کو مصطفیٰ کے قدموں سے نسبت ہوئی ہے تو وہ ذرہ آسمانوں کے ستاروں سے بڑھ گیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمد و شے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سرکار کی ولادت سے ہر چیز کو فیض، نسبت، فضیلت اور مسلک حق اہل سنت والجماعت میں جو بھی فضیلت ہم مانتے ہیں حضور کے واسطے سے مانتے ہیں، حضور کی نسبت سے مانتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمد و شے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ الحمدللہ ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کا نورانی وجدانی بیان آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن احباب کے حکم کے مطابق چند معروضات میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سرکار کی ولادت ہوئی اور مسلک حق اہل سنت والجماعت، فضیلت کا کوئی بھی پہلو ہے نسبت سرکار سے، حضور کے قدموں کے توسل اور تصدق سے پروردگار عالم جل شانہ نے ذروں کو آسمان کے ستاروں سے زیادہ چمکایا۔ ہم اہل بیت اطہار اصحاب رسول کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ نسبت سرکار ہے، سرکار کی غلامی ہے، سرکار کے ساتھ ان کا خلوص ہے، انہوں نے سرکار کی خدمتیں کی ہیں، انہوں نے سرکار پر قربانیاں دی ہیں، اور میرے آقا کا دریائے رحمت وہ فقط آپ کے ظاہری ہی حیات تک نہیں تھا، یہ قیامت بلکہ قیامت کے بعد تک بھی جاری و ساری رہے گا۔ آج بھی اگر اللہ خلوص دل عطا فرمائے تو آقا آج بھی جام بھر بھر کے اپنے غلاموں کو پلاتے ہیں۔ سرکار نے پہلا قدم زمین پر رکھا، حضور خود فرماتے ہیں زمین کو جو فیض ملا، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، فرمایا کہ میرے مقدس قدموں سے زمین کو یہ فیض ملا کہ پاک ہو گئی، صرف پاک نہیں ہوئی بلکہ پاک کرنے والی پاک گر ہو گئی۔
صرف طاہر نہیں مطہر ہوئی ہے. پہلے اس طرح نہیں تھا کہ جہاں نماز چاہو پڑھ لو، لیکن اب یہ حضور کے نسبت اور میت کا فیض ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو جائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاؤ، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اسی مقام پر. جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، سرکار کی ولادت ہوئی. ولادت سرکار دوسری ولادتوں سے مختلف تھی. آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے، سرما لگائے ہوئے، کنگھی کیے ہوئے پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے. جب غسل کا ارادہ کیا گیا، دائیوں نے غسل کا ارادہ کیا، دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ غسل پہلے سے کر کے تشریف لائے ہیں. قدرت نے آواز دی کہ یہ تمہارے غسل دینے کا محتاج نہیں، اس کے آنے سے تو پوری کائنات کو غسل آئے گا، پوری کائنات پاک. صرف ظاہر پاک نہیں ہوگا، قرآن حضور کی صفت بیان کرتا ہے جو زکیہم، یہ تو تمہارے دلوں کو بھی پاک اور صاف کرے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، زمین پاک ہوئی. آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں خرج منی نور، اور قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اور جناب علامہ علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا نبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور سے مراد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نبی مختار مراد. تمام مسلمان مفسرین کرام نے نور سے مراد ذات مصطفیٰ لی ہے. بلکہ میں یاد کر رہا تھا کہ سرکار کی ولادت ہوئی، عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اہل عرب اپنے بچوں کو دیہاتوں میں شیر خارگی دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تھے. اس کے دو ویسے تو کئی فوائد ہیں. دو، صحت، زبان ٹھیٹھ اپنی زبان مادری خالص. شہروں میں زبان بدل جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے، شہر مکس ہوتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں ٹھیٹھ اپنی مادری زبان، سریکی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنی ہی رہتی ہے. سرکار کو بھی یہ معاملہ شیر خارگی کا سرکار کو بھی مکہ سے باہر جلوہ گر ہونا پڑا. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا معمول تھا، ہمیشہ ہر سال ایسے ہوتا تھا. دائیاں آتی تھیں، بچے لے کر چلی جاتی تھیں. اور اس بار بھی جب حضور تولد ہوئے، پیدا ہوئے، ابھی کئی دائیاں آئیں، لیکن ماہو کے نسبت سے کسی دائی کا تذکرہ منبر و محراب پہ نہیں. تاریخ کسی مائی کا، کسی دائی کا تذکرہ نہیں کرتی. ہاں، وہ ایک کائنات میں خوش نصیب مائی حلیمہ ہے کہ صرف منبر و محراب نہیں، مسلمانوں کا بچہ بچہ کہتا ہے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تو یہ سرکار کی نسبت ہے. اب ہر سٹیج پہ مائی حلیمہ کا ذکر ہوگا، ہر خطبے میں ہوگا، ہر تحریر میں ہوگا، ہر تقریر میں ہوگا. وجہ نسبت سرکار ہے، نسبت مصطفیٰ ہے. دائیاں آئیں لیکن محروم واپس. سرکار نے کسی کو قبول نہ کیا، مائی حلیمہ کو سرکار نے قبول فرمایا. سرکار جس کو قبول کر لیں وہی تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. بارگاہ الہی میں وہی قبول ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہے.
آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میرے سب غم کافور ہو گئے. یہ سرکار کا خاصہ تھا، غم بھول جاتے تھے. دیکھنے سے ہی انسان کے اندر خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ جاتی تھی. میں بڑی خوش ہوئی اور میں نے یہ چاہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. وہ بچہ جس کو دیکھنے سے ہی غم ختم ہوتے ہیں، اس کی برکت کیا ہوگی، اس کا فیضان کیا ہوگا، اس کے انوار و تجلیات کی کیا بات ہوگی. فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اللہ کا شکر اللہ کے گھر میں جا کے کروں. میں نے سرکار کو اٹھایا. میں جب وہاں بیت اللہ میں پہنچی تو میں نے سرکار کا پہلا معجزہ دیکھا. فرماتی ہیں کہ فخرج الحجر الاسود من مقامه وَإِلْتَسَكَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ. حجر اسود اپنی جگہ سے نیچے اتر آئے. حجر اسود پتھر ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پتھر چل رہا ہو روڈ پہ کسی گلی کوچے میں؟ نہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن نگاہ مصطفیٰ یا نسبت مصطفیٰ اگر ہو جائے، حکم مصطفیٰ اگر ہو جائے یا تعظیم مصطفیٰ ہو تو پتھر دل کے علاوہ ہر ایک تعظیم مصطفیٰ کرے. پتھر تعظیم کرتے ہیں لیکن پتھر دل لوگوں کی قسمت میں تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے. یہ محفل حضور کی آمد کی تعظیم کی محفل ہے، ورنہ ہمیں تو سب کچھ حضور سے ملا ہے. ہم نے حضور کا نعرہ تقریر کر کے ہم نے کیا ان کی شان کو ما مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی. ہم تو حضور کی بات کرتے ہیں کہ ہماری بات کی وقت بن جائے. حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ فرماتی ہیں کہ حجر اسود اپنی جگہ سے اترا. میں بڑی حیران ہوئی. دور دراز سے لوگ حجر اسود کی طرف لے کر آتے ہیں، بوسہ دیں گے. التصق بوجہ الکریم. یہ حجر اسود میرے اس محبوب کو بوسہ دیتا ہے. فرماتی ہیں پھر دوسرا معجزہ میں نے جو سرکار کا دیکھا وہ یہ تھا. فرمایا کہ ثم رأیت غمامۃ تظلہ اذا سارت سارت واذا وقف وقفت. میں نے دیکھا کہ جب حضور کو لے کر میں باہر نکلتی ہوں اور سورج ہوتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے. جب میں لے کے چلتی ہوں تو بادل چلتا ہے، اور جب میں ٹھہر جاتی ہوں سرکار ٹھہر جاتے ہیں تو بادل ٹھہر جاتا ہے. یہ آغاز ہے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. پھر اس کے بعد آپ اس ذکر پاک کو جہاں تک بھی لے جائیں گے تو یہ فیض عام چلتا رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے. یہ کل کی بات ہے. غازی ممتاز قادری کو جناب مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے فیضان نبوت کا. پھر حضور جہاں جہاں سے گزرتے گئے سینوں کو بقائے نور بناتے چلے گئے. کسی نے بڑی حسین بات کی ہے. فرمایا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لیندا گیا. عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگ دا گیا رنگ لیندا گیا. جڑے آندے گئے کول باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. جڑے آندے گئے کول باندے گئے سینے لا کے محمد
کی نعرہ حیدری۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا نا یہ صورت شالہ پیش نظر رہ وقت نزاعت روز حشر وچ قبر دے ہوسی جدوں پل تھی گزر سب کھٹ چیسن تد کھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل قا ما احسن قا ما اکمل قا کتھا میرے علی کتھا تیری ثنا مشتاق اکھاں کتھے جاڑیاں اور پھر عارف کشمیر بولے ٹائم ہے لیکن مہمان عزیز نسان عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا اساں وہ اکھیاں تک لیاں آقا تو ملے ہوتے مالک ملیا ہون آساں لگ پئیاں تین عارف کری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرمایا کہ جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا تے اساں اکھیاں تک لیاں ہن آساں لگ پئیاں ایک پنجابی شاعر کہتا ہے کہ تین نہیں ڈٹھا محبوب اسادہ تے جنو ویکھ کے چن شر ماوے تے جیو چلے سیر کرن سارا گلشن سیس نوائے تے جے رکھے ہاتھ نال پھلان دے تے ہاتھ نال پھلان رل جاوے او آزم سونا او یارو حسن نبی تاب نہ جھلی ہجاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تشریف میلاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ 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 میرا خیال ہے میں بس کروں بہتر ہے سارے مہمان بڑے دور تو سفر کر کے اللہ تعالیٰ انہاں دی